بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش اخلاقی کی دو قسمیں، ایک یہ کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو یا جس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو، اس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنا۔ دوسرا یہ کہ خوش اخلاقی کو اپنی عام عادت بنا لینا اور ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ خوش اخلاقی کی پہلی قسم سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، مگر خوش اخلاقی کی دوسری قسم کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ مسٹر جوانی 1965 میں کلکتہ کی ایک بڑی 2 اساس فرم میں سیلز مین مقرر ہوئے۔ ان سے پہلے وہ جو شخص ان کی جگہ پر کام کر رہے تھے، ان کو 1200 روپے تنخواہ اور آمد و رفت کے لیے ریلوے کا کرایہ ملتا تھا۔ اجوانی نے کہا کہ میں 3000 روپے مہینہ لوں گا اور ہوائی جہاز سے سفر کروں گا۔ کارخانہ کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا میں کام بھی زیادہ دوں گا، آپ ایک بار تجربہ کر کے دیکھیے۔ بالآخر ان کا تقرر ہو گیا اور گجرات کا علاقہ ان کے سپرد ہوا۔ اس زمانے میں گجرات میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کی پریکٹس بہت کامیاب تھی اور اس کے یہاں دواؤں کی کھپت بہت زیادہ تھی، مگر وہ کسی مرد ایجنٹ سے نہیں ملتی تھی۔ ایک 2 اساس ادارہ کا ایجنٹ ایک بار اس کے یہاں آیا۔ باتوں کے دوران اس نے بتایا کہ میں پامسٹری جانتا ہوں اور ہاتھ بھی دیکھتا ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ ایجنٹ نے دیکھ کر کہا کہ آپ کی ہاتھ کی ریکھائیں بہت اچھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اس واقعہ کے بعد لیڈی ڈاکٹر کو مرد ایجنٹوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے اپنے دواخانہ میں مرد ایجنٹوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا۔ مسٹر جوانی اپنے تجارتی سفر پر مذکورہ شہر کے لیے روانہ ہوئے تو کمپنی کے ڈائریکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کا ذکر آیا۔ مسٹر جوانی نے کہا میں اس سے بھی آرڈر لوں گا۔ ڈائریکٹر نے اس کو اس کی سادگی پر محمول کیا۔ اس نے کہا اس سے آرڈر لینا بالکل ناممکن ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اس بارے میں اتنا زیادہ مشہور ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مسٹر جوانی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہوائی جہاز میں ان کی سیٹ سے ملی ہوئی سیٹ پر ایک بوڑھی خاتون تھی۔ راستے میں ایسا ہوا کہ بوڑھی خاتون کو کھانسی اٹھی اور کف آنے لگا۔ بوڑھی خاتون پریشان ہوئی۔ مسٹر جوانی کو اپنی عام اخلاقی عادت کے مطابق اس خاتون سے ہمدردی پیدا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنا رومال اس کے منہ کے سامنے رکھ دیا، اس کا کف اپنے رومال پر لے لیا اور پھر غسل خانے میں جا کر اسے دھو لیا۔ خاتون اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی۔ اس خاتون کو بھی وہیں جانا تھا جہاں مسٹر جوانی جا رہے تھے۔ ہوائی جہاز جب وہاں پہنچا اور بوڑھی خاتون باہر آئیں تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اس کو لینے کے لیے کوئی ہوائی اڈہ پر نہیں آیا۔ یہ خاتون کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو لینے کے لیے کار آنا چاہیے تھی، مگر اس کی آمد کی صحیح اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر سے کار نہ آ سکی۔ مسٹر جوانی نے یہاں دوبارہ اس کی مدد کی۔ انہوں نے کہا میں ہوٹل جانے کے لیے ٹیکسی کرا رہا ہوں، آپ اس پر بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو آپ کے گھر اتار دوں گا، اس کے بعد اپنے ہوٹل پر جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے بوڑھی خاتون کو اپنی ٹیکسی پر بٹھایا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچے۔ خاتون نے اپنے گھر پہنچ کر ان کا نام اور پتہ پوچھا۔ انہوں نے اپنا نام اور ہوٹل کا پتہ لکھ کر دے دیا۔
اور پھر اپنے ہوٹل آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھی خاتون کی لڑکی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کو آپ کی آمد کی خبر نہ تھی، اس لیے گاڑی ہوائی اڈے پر نہ آ سکی۔ آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ ماں نے کہا نہیں، مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اس نے مسٹر جوانی کی پوری کہانی سنائی۔ یہ سن کر لڑکی بہت متاثر ہوئی۔ اس نے فوراً مذکورہ ہوٹل کو ٹیلی فون کر کے مسٹر جوانی سے رابطہ قائم کیا اور کہا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور رات کا کھانا آپ ہمارے یہاں کھائیں۔ مسٹر جوانی مقررہ پروگرام کے مطابق خاتون کے مکان پر پہنچ گئے۔ جب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے اور تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت کی لڑکی وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کو مرد ایجنٹوں سے نفرت ہے، اور وہ مرد ایجنٹوں سے ملاقات تک کی روادار نہیں ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مسٹر جوانی دوا ساز کمپنی کے سیلز مین ہیں تو اسی وقت اس نے خود اپنی طرف سے دواؤں کا ایک بڑا آرڈر لکھوا دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں دواؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آپ تو ہم کو مستقل گاہک سمجھ لیجئے اور ہر مہینے دوائیں بیچتے رہیں۔ مسٹر جوانی کھانے اور ملاقات سے فارغ ہو کر ہوٹل واپس آئے اور اسی وقت کلکتہ میں اپنے ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ کال کی۔ انہوں نے اپنے ڈائریکٹر کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر سے میں نے اتنے ہزار کا آرڈر حاصل کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر نے فوراً کہا تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تاہم اگلی ڈاک سے جب ڈائریکٹر کے پاس مذکورہ لیڈی ڈاکٹر کا چیک اور اس کا دستخط شدہ آرڈر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ واقعہ بالفعل پیش آ چکا ہے جس کو وہ اب تک ناممکن سمجھے ہوئے تھے۔ 21 نومبر 1980 کی ملاقات میں نے مسٹر جوانی سے پوچھا کہ آپ کو تجارت کا بہت تجربہ ہے، یہ بتائیے کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میٹھی زبان، اچھا سلوک۔ میں نے کہا ہاں، اور اس وقت بھی جبکہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ میٹھی زبان اور اچھا سلوک ہر حال میں مفید ہے، لیکن اگر وہ آدمی کا عام اخلاق بن جائے تو اس کے فائدوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اچھے اخلاق کو صرف فائدوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ہر جگہ استعمال کریں۔ اس کو تو ایمان کا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔